الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے پھر روزہ رسول تے حاضری دا موقع دیتا ہے، شکر الحمدللہ۔ تے میں تمہیں پتہ ہے صبح تقریباً 10 بجے روم چ پہنچیا سی تے ہن ریسٹ کر کے تے اثر دا وقت ہو گیا تے میں الحمدللہ جڑا ہے پہنچ گیا ماں روزہ رسول تے اپنی حاضری جڑی اپنا سلام تے تہاڈی سارے دی طرفوں آج ازانہ سلام پیش کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ بارگاہ رسالت چ خوبصورت جا منظر ہے، ہر بندے دی جیڑی منزل ہے اور روزہ رسول دی طرف ہے، ہر بندے دا جیڑا قدم ہے وہ اسی طرف ہی جا رہا، کسی کو پوچھنے دی ضرورت نہیں پیندی تانوں کہ جناب کس سائڈ تے جانا یا کدھر جانا ہے۔ ہاں جی یہ جنت البقی گیٹ نمبر 365 ادھروں انٹری ہے جی میری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ تھوڑی سی کھانسی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے نا کاوڑ، اس کو بولتے ہیں سادہ چائے، اور اس میں انہوں نے ڈالا ہے لیمن، پودینہ، ادرک، اور میرا دل ہے تھوڑی سی سونف بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ سموسے وغیرہ، یہ بنگلہ دیش کا ہے یہ ریسٹورنٹ، یہ کالے چنے بٹا میں مشہور ہے کہ کھان پین واسطے دنیا تے آئے نے تے کھا پی کے انہاں دنیا تو ٹر جانا، لیکن انہاں نوں پتہ لگ جاتا ہے کتنے اچھی چیز لبھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تے مکہ چ بھی کھجل خراب ہو کے تے کوئی پتہ لگ گیا تو شوارما اچھا لبدا ہے، تو پلاؤ اچھا لبدا ہے، تو جوس اچھا لبدا ہے، تو ہن مدینے چ بھی اساں فریش دودھ جڑا ہے نا وہ ڈھونڈ لیا نا۔ قاری صاحب نے دسیا جی ایتھوں لبے دا، کیوں جی قاری صاحب ماشاءاللہ جی گائے دا جی؟ ہاں جی عمران بھائی جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا دودھ ہے، اچھا تازہ خالص مدینہ شریف سے ہے، مدینہ شریف سے۔ سبحان اللہ۔ لو جی ہلدی کدھر گئی ہے؟ یہ ہے ہلدی، ہلدی پاؤ نا تھوڑی جی، ادرک ادرک وہ ادرک کر رہی ہے، ادرک میرا دل رہن دے کہ ہلدی ٹھیک ہے، چینی بھی ہے، بس چل بھی ہے، سٹا جی چھوٹو تھوڑی بھی ہے، بس لو جی مسالہ چاہ سنی سی تساں جی، مسالہ دودھ ویکھ لو، یہ ماشاءاللہ جی دار چینی پی گئی، ہلدی پی گئی تے ادرک دا پاؤڈر پی گیا ہے جی، نال وہ نہ بند دے سڑیا تے نال چینی بھی ہے۔ تسی کی کہنے لگے سو جی؟ جی ماشاءاللہ مال بہت مزیدار، بہت ٹیسٹی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آدھے کاٹھا والا قاری صاحب اللہ پاک خیر کرے، وہ ماشاءاللہ جوان آدمی نے۔ السلام علیکم۔ یہ دنیا فانی ہے، اس جہان فانی کو سب نے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے جنازے مسجد نبی روضہ رسول سے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں۔ جنت البقی دنیا میں بہترین جگہ
قبرستانوں کا سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع جی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں دفنائے جاتے ہیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم له كفوا ولم يكن له كفوا احد. يلا يا شيخ ما يستاهل. الجوال قفل الجوال يا حجي قفل الجوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ, ਉਹਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਬਲਤੈਨ. جی آپ صاحب سناؤ کی حال ہے؟ ماشاء اللہ. کیسا جا رہا ہے تہاڈا روحانی سفر جڑا عمرہ پاک؟ ماشاء اللہ شرف حاصل ہوا ہے ماشاء اللہ. ادا کرن دا. اچھا 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 ماشاء اللہ اللہ. پاک تے اللہ پاک دے محبوب دے خاص کرم نوازی ہے سبحان اللہ ماشاء کہ اللہ. اننے رات دے وچ سانو اتنی جلدی ہے اتنی سپیڈ دے نال. السلام. یہ میدان ہے خاک شفا کا. کون سا میدان ہے؟ خاک شفا کا. خاک شفا کا میدان ہے. یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. یہاں پر سے ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ کی سواری آگے آگے تھی. جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں پر نقاب کیے ہوئے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے چہروں سے نقابوں کو ہٹا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ شہر ہے جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا, بیماریوں والا شہر. جو اس شہر میں آتا بیمار ہو جاتا تھا. جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک قدم اس سر زمین پر لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی. کون جی پیر غرض ظہر کی نماز کے بعد شاید کھول دیں. یہ کون سا کنواں ہے جی؟ بیر غرض. زیارت کرو. بیر غرض وائن راسین. سمجھ آئی جائے کہ کون نہیں ہو؟ بیر غرض. اس کنویں کا پانی پہلے کڑوا اور کھاری تھا, یعنی نمکین تھا, پینے کے قابل نہیں تھا اس کنویں کا پانی. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر میں آئے, اس جگہ پر بیر غرض کنویں پر, تو اپنا لواب دہن اس کنویں کے اندر شامل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی, اور اکثر اس کنویں کا پانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں بھی استعمال ہوا کرتا تھا. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جس وقت میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل بھی دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو صحابہ کرام کو ساتھ لے کر یہاں پر آئے تھے, یہاں سے پانی لے کر گئے اور اسی پانی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل بھی دیا گیا ہے, جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی. جب صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے آئے تھے تو ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم جس وقت مکہ شریف میں تھے تو جس وقت چاہتے تھے عمرہ ادا کر لیا کرتے تھے, اب ہم مکے کو چھوڑ کر مدینہ شریف میں چلے آئے ہیں, عمرے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہیں. تو دریائے رحمت جوش میں آیا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ پریشان نہ ہو, جو کوئی میرا امتی گھر سے کامل وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہاں نہ احرام باندھنے کی ضرورت ہے, نہ صحیح کرنی ہے, نہ طواف کرنا ہے, صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں, اور اس کی گارنٹی اللہ کے پیارے محبوب عطا فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. جو آپ نے مکہ شریف میں عمرہ کیا اس کی گارنٹی نہیں ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی عمرے کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن یہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ جی غزوہ خندق کے مقام پر ہے, جامعہ مسجد فتح کے نام سے یہ مسجد ہے, وہ سامنے جو پہاڑی پہ نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک لگا تھا غزوہ احد سے پہلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام کیا اور رو رو کے اللہ کے حضور یہ دعائیں کی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو فتح کی بشارت دی. اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا تھا وہ پیر, منگل اور بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہے وہ بشارت ہوئی فتح کی. تو آج ابھی جس وقت ہم لوگ یہ ادھر موجود ہیں یہ بھی بدھ کا ٹائم ہے اور ظہر اور عصر کا درمیانی وقت ہے, ادھر نفل ادا کرتے ہیں, اور اللہ پاک آپ سب کی بھی اور میری بھی دلی مرادیں نیک خواہشیں پوری فرمائے, حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے, آمین جی. هذا الموضوع المبارك باب والسنة اللهم اعطينا ايمانا صادقا وصدقا بعد مولانا لا خوف من شر الدنيا والاخره وتجمع لنا سرورهم شر الاخره ونعم البخير الدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين يا علي امين. الفاتحه.